بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووالدین ابی طالب صلوات اللہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی، میں نے اس میں عہد و سند الجبار ہے اور یہ مناسبتیں غیر معمولی ہیں، اور یہ بھی مفہوم احادیث ہے کہ ذکر خدا اور ذکر امیر المومنین علیہ السلام میں کوئی جدائی نہیں ہے، ذکر امیر المومنین علیہ السلام میں اور ذکر خدا میں کوئی علیحدگی نہیں ہے، بلکہ باعث تزئین مجالس، باعث زینت مجالس وہ ذکر امیر المومنین علی بن طالب اور ذکر کے مختلف جنبے ہیں۔ کبھی ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کو عبادتوں کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، عبادت کیا ہے، اور معرفت کا اندازہ ہوتا ہے، معرفت کے بغیر عبادت بے معنی ہے۔ کبھی ذکر کے ساتھ آپ کو وہ کیفیت وجدانی احساس ہوتا ہے کہ جو عین سرمایہ حیات ہے۔ جب انسان فضائل امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام سنتا ہے تو ایک سرور کی کیفیت، ایک انبساط کی کیفیت، یہ ایک لازمہ ہے اس کا۔ اور کبھی کسی ذکر کی ماہیت میں انسان پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جہاں مسرت انتہائی عروج کو ہوتی ہے اور انسان بے ساختہ خوشی کے آنسو بہانے لگتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس ذکر کے ساتھ ذکر صاحب حسین علیہ السلام، جو اس کا جو لمپک ملا ہوا ہے اس سے، وہ سامنے آتا ہے تو پھر کو اختیار کیا کرنا ہے۔ یہ سب جنبے آپس میں ملے جلے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس مقام پر وفور مسرت کا احساس ہوتا ہے اور کس مقام پر بطور خاص اذیت ذہنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جس کے یہ فضائل ہوں، پھر ان لوگوں نے اس میں کیسے ظلم اور انہوں نے کیا ستم ڈھایا، یہ نہیں دیکھا کہ امام علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ اور ان مصائب کا اظہار، ان مصائب کا احساس، یہ ہمارے نفس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب کسی کے ساتھ محبت ہے تو اس کے فضائل پر وہ خوش بھی ہو، اور یہ بھی ایک لازمہ ہے جب اس پر تکلیف پہنچے تو ہمارے ذہن بھی اس تکلیف کا مظہر بن جائے، اور وہ شدت جتنی زیادہ ہوگی آپ کے احساس کی، اسی اعتبار سے آپ پر رد عمل بھی ہوگا، ویسا ہی آپ گریہ بھی فرمائیں گے۔ وہ کیفیت حزن کی، ملال کی، اور جسے جز و فضا کہا گیا کہ بے اختیار انسان سر پیٹنے لگے، سر و سینہ پیٹے، یہ لازمہ ہے۔ جتنا آپ کا احساس شدید ہوگا، جیسے جیسے سامنے آپ کا ذکر ہوگا۔ آپ نے سنا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایسا شخص لایا گیا جو خجل اور منفعل ہو کے آیا تھا، جس کو اس نے حکومت کا مالک سمجھا، اور جس سے اس نے سوالات کیے اس نے واضح جوابات نہیں دیے، شافی جوابات نہیں پاتے، وہ مسترب۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ کہاں؟ تو کہا کہ اللہ آسمان تک بیٹھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے زمین خالی نہیں، یہ تو کفر ہے۔ جواب تو دے نہیں سکتا تھا، بات وافی جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، شافی جواب بھی نہیں دے سکتا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو کفر ہے، سلمان میں بیٹھے ہوئے دیکھا چاہو میں ایسے شخص کے پاس گیا جو بالکل جواب وافی و شافی بھی دے گا اور تم مطمئن بھی کر دے گا، تمہاری کتابوں سے اس بات کو ثبوت بھی کرے گا۔ وہ آیا اور جناب امیر المومنین علی بن طالب سے لایا گیا تو
آپ نے پوچھا کیا تم نے دورت میں یہ نہیں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک فرشتہ آیا انتہائی مشرق سے، اور اس نے آگے عرض کی کہ میں انتہائی مشرق سے خدا وحدہ لا شریک کے پاس لانا ہوں. ہاں. اس کے بعد پوچھا ایک فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انتہائی مغرب سے، کہا کہ میں خدا وحدہ لا شریک کے پاس لانا ہوں. کہاں یہ بھی ہے. اچھا ایک فرشتہ آیا انتہائی شمال سے، اس نے بھی عرض کی کہ وہ انتہائی شمال سے آ رہا ہے خدا وحدہ لا شریک جواب سے. پھر ایک فرشتہ آیا کہا کہ وہ انتہائی جنوب سے آ رہا ہے خدا کے پاس سے آ رہا ہے. تو اس نے تردید کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسمانوں کی طرف سے ایک فرشتہ پرواز کرتا ہوا آیا، میں آخری آسمان سے خدا کے پاس سے آ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر ایک فرشتہ آیا تحت الثری سے، آخری تہ زمین سے، اور اس نے بھی آج یہ کہ میں انتہائی تحت الثری سے آ رہا ہوں، یا کچھ نہیں اللہ کے سے وہاں سے آ رہا ہوں. کہاں یہ بھی ہے. خدا اللہ سے کوئی مقام خالی نہیں. صلی اللہ تیری کتابوں میں ہے، توریت میں ہے. کہاں یہ توریت میں ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ آپ کا جواب جو ہے وہ توریت کے جواب سے زیادہ واضح وافی شافی ہے، تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور اسی طرح کے بہت سارے مقامات آپ کو ملیں گے. لوگ آتے تھے امیر المومنین علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے، اور وہ جب جواب دیکھتے اپنی کتابوں کے مطابق حیران رہے. اور ایسے ایک واقعے میں ماہ سیام کے موقع پر ایک شخص آیا، اور وہ دوسری قوم سے متعلق تھا. اسے کوئی بات معلوم ہوئی تو اس نے آ کے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مولا میں نے یہ سنا کہ آپ کے یہاں ایک نئی چیز پیدا ہو گئی دین. تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور پھر جب وہ اپنے جیب سے کوئی کاغذ برآمد کر رہا تھا تو اس نے بتلایا کہ سریانی زبان میں، سیرین لینگویج میں کوئی چیز ہے، اور وہ پیش کرنا چاہتا تھا. امیر المومنین علی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیا. تو آپ نے اس میں اپنے نام کا ذکر دیکھ کے گریہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فراموش نہیں کیا، آسمانی کے تو میرا تذکرہ موجود ہے. آپ کا نام اس میں کہاں لکھا؟ اور زبان میں ایریا، یہ ایلیا یہ میرا نام. اور اسی طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں جہاں امیر المومنین علیہ السلام کے لا یوصف فضائل میں اور انسان محسوس کرتا رہتا ہے کہ ایک ایک فضیلت ہے جو مولا پیش کرتے آ رہے ہیں، اور لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی آ کے اعتراض کرتا اسلام پر. آپ اسلام پر آنے والے اعتراضات کا ہر زمانے میں جواب دیتے چلے آئے. کبھی یہ ہوا کہ امام رضا غریب علیہ السلام نے بھی یہی دعویٰ فرمایا تھا. ہارون ملعون نے لوگوں کو جمع کیا، اس کا مقصد کچھ اور تھا کہ مختلف قسم کے مذاہب آ کے آپ پر اعتراض کریں، اسلام پر اعتراض. تو مولا امام رضا غریب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اسلام پر کوئی اعتراض ہے وہ مجھ سے سوال کرے، میں جواب دوں گا. تو شخصیت مامون آپ کے پیش نظر نہیں تھی. اسلام پر جو اعتراض ہے کسی کو تو مولا اس کو جواب دیتے ہیں. اور خود امام رضا غریب علیہ السلام نے اس کے اس ظاہری کیفیات کو بے نقاب کیا. وہ اسلام کے لیے دعوت فکر نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس صورت سے امام رضا غریب علیہ السلام اللہ مسکت کیا. امام علیہ السلام مسکت ہوا امام. پھر وہ خاموشی سے پوچھتا تھا جب تنہائی میں ہوتا کہ قرآن میں جا بجا انبیاء کے گناہوں کے تذکرے ہیں معاذ اللہ، یہ کیسا قرآن، یہ کیسا اسلام. تو یہ بظاہر اسلام کا لوازہ اڑے ہوئے تھے، ان کو اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. در پردہ ان کے دلوں میں شک بھی تھا، استعجاب بھی تھا، کفر بھی تھا، اور ہر قسم کی باتیں موجود تھیں اسلام کے خلاف. مولا ایک ایک بات کو سمجھاتے کہ اسلام کے اس عقیدے کا مقصد یہ ہے کہ پورے انبیاء معصوم، ان سے کوئی خطا صادر نہیں ہوتی. اور یہ بیان جو قرآن میں آیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ترک اولا کا تعلق ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو عوام سمجھ رہے ہیں اور معاذ اللہ عصیان کے لفظ کو
انبیاء کی طرف نسبت دینا یہ انتہائی سوء خلق ہے، بدخلقی کی علامت ہے، گستاخی کی علامت ہے. تو اس طرح کے مختلف واقعات جو آتے ہیں امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان سے واضح ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہر دور میں نہ صرف یہ کہ اسلام کی مدافعت فرمائی، بلکہ چاہا کہ توحید عقیدی کو یہ لوگ سمجھیں. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام نے اصل میں ایسی بہترین اور انسانیت آفرین زندگی کو رواج دینا چاہا جو لوگوں کی مرضی کے خلاف ہے. وہ شراب و کباب، عیش و عشرت اور ہر قسم کی لغویت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انسان، اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں سرور ہے، اسی میں سب کچھ ہے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام کے نزدیک انسان کا مقصد کچھ اور ہے. اسلام کے نزدیک انبیاء کی جو عصمت ہے اس سے مشابہ ہونا ہے ہماری زندگیوں کو، ان کے قریب ہونا ہے ہماری زندگیوں کو، نہیں ہے کہ ان کے خلاف، ان کے مخالفت میں. تو ہر دور میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو نظر رکھا، ائمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی بات لوگوں کو ناگوار کرتی. ایک موقع پر اور جب آپ کا حق چھینا جا رہا تھا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ تمہارے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، کوئی نہیں آ سکا. مولانا نے ثابت فرمایا کہ یہ شب ہجرت جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ کیفیت تھی کہ تمام لوگ حیران تھے. کوئی اس وقت آپ کے بستر پر رہنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کوئی ایسے ایثار و بذل کو پیش بھی نہیں کر سکتا تھا جو آپ نے بھی فرمایا. یہ ایثار نفس، یہ بذل نفس کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی جان کو پیش کر دیں، آپ ختم ہو جائیں اور اسلام بچ جائے. اور وہ جس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ گھر سے باہر نکلے، وہ گھر سے باہر نکلا. جیسے آج کرفیو ہے 7 سے 7 کاغذ پر. تو یہ تمام چیزیں اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو قانون کا مجرم ہے ظاہری اعتبار سے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کوئی گھر سے نہ نکلے، اور ملعون باہر نکلا نمبر 1 بے شمار. تو یہ خلاف ورزی بھی تھی. اور اس کے بعد جب اس نے پیشکش کی کہ وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو مدد کہاں کی؟ اس نے مدد کرنے کے بجائے وہ غار میں جا کے گریہ کر رہا تھا کہ لوگ متوجہ ہوں، جو تلاش کرتے ہوئے لوگ آئے ان کو متوجہ کرنا تھا اسے. اس صورت سے ایسا اونٹ فروخت کیا آپ کے ہاتھ جو ناکارہ بھی تھا، بیکار بھی تھا، اور ایک آنکھ سے دانا بھی تھا. وہ سب مشہور باتیں کی، اسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب باتیں ایک طرف، اور دوسری طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سو رہنا. اور پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات آپ کو تاریخ اسلام میں مل جائیں گے. بعد دیکھا کہ سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی ایسا نہیں ہے جو ایسے غیر معمولی واقعات کو پیش کر سکے. وہ حیران رہ گئے. اب بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے در خیبر کو آپ نے کھڑا، جیسے 40 آدمی کھولتے اور بند کرتے، کئی ہزار کا، یہ کئی ہزار افراد جیسے برداشت نہیں کر سکتے. 60 گز کا لمبا اور دروازہ بھی تھا، اور اتنا قبیح ہیکل، اسے 40 آدمی کھولتے اور بند کرتے ہوں. اس دروازے کو آپ نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے کھڑا بھی پھینک بھی دیا. 60,000 کے لشکر کے پیچھے 60,000 گز، اور وہ حیران کیسے ممکن ہے؟ بشری قوت سے جو چیز ناممکن ہے وہ امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام. اور ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس کا حل اگر کوئی مجھے دے دے تو میں اسلام قبول کروں گا. یہ مجھے بتائیے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور اس کا سیاق و سباق ہے. اور وہ آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سورہ مبارک سبا کی آیت. پوچھئے ان لوگوں سے یا رسول اللہ، ان رسولوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے مبعوث کیے گئے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان سے پوچھئے. تو یہ کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو رسول تھے ہی نہیں. پھر آپ نے کس وقت سوال کیا؟ یہ سوال کب ہوا، کہاں ہوا، رسول کب تھے؟ آپ بتا دیجیے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئے تھے قرآن میں بس المرسلم قبل کا رسول. تو یہ ایسا کب ہوا؟
رسول صاحب نے کب سوال کیا؟ رسول تھے ہی کہا آپ کے دور میں جو آپ نے سوال کیا. پھر یہ سوال ہوا بھی یا نہیں ہوا؟ جواب کوئی نہیں سکتا. اس نے کہا اگر یہ بتا دیں تو میں اسلام قبول کروں گا. اور یہ بتائیے کیا زمین پر نازل ہوئی، آسمان پر نازل ہوئی، فضا میں نازل ہوئی ہے، کسی اور مقام پر نازل ہوئی؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا. بڑے بڑے مفسر بعد میں اپنے نام پیش کرتے ہیں کہ یہ مفسر تھے، وہ مفسر تھے، یہ وہ تھے، فلاں تھے. کسی نے اس کی شرح پیش نہیں کی. سوال ویسے ہی باقی رہا. اس نے کہا کہ بس یہ سمجھا دیجیے میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو کسی کو چاہیے تھا آگے بڑھ کے، جب بعد میں بنے پھرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اتنی حدیثیں بیان کی، ان کو اتنی حدیثیں یاد، کسی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، قرآن کا ایک لفظ نہیں معلوم تھا. آپ نے دعویٰ فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت کس مقام پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، کس کے لیے نازل ہوئی، اس کے پدر بزرگوار کا نام کیا تھا، کس مجہول کے نام نازل ہوئی، اس کی کیفیت کیا تھی. ایک ایک ہاں وہ کافر کے لیے نازل ہوئے، مومن کے لیے نازل ہوئے، ہر ایک کی تفصیل پوری آیات قرآنیہ میں ہر ایک کی تفصیل کسے معلوم تھی، کس نے دعویٰ کیا؟ ایک ذات مقدس، وہ امیر المومنین علی طالب. آج بھی جب لگانے کا دعویٰ موجود ہے کہ جو حدیثیں مل رہی ہیں تم کو، اس میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، صدق بھی ہے، کذب بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. حدیثوں میں صدق بھی ہے، کذب بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے. ایک وہ جس نے پہلی بات کو ختم کر دیا، اور پہلی بات کیا تھی وہ ختم ہو گئی، تو آخر وہ کون سی باتیں؟ اور اس میں مشتبہ بھی ہے. حدیثیں بعض ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اس میں واضح احکام بھی ہیں. تو یہ متشابہ کیا ہے؟ جیسے آیتیں قرآن مجید، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ اگر ہو تو اللہ ہاتھ ہے تو اللہ نہیں رہے، لیکن ہے اللہ کے ہاتھ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آیات متشابہ ہیں، ان کی تفسیر چاہیے. تو محکم آیات کون سی ہیں، متشابہ کون سی ہیں؟ ویسی آیتوں میں تفسیر میں، اسی طرح سے حدیثوں میں بھی ہے. حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے حاکم یوم الدین. تو حاکم یوم الدین کون ہے؟ قرآن نے دعویٰ کیا مالک یوم الدین. اگر مالک یوم الدین تخت پہ بیٹھ کے آ جائے سامنے تو اللہ نہ رہے، جسم و جسمانیات سے منزہ، تو پھر وہ حکم کیسے چلائے گا؟ مالک ہونے کا اظہار کیسے کرے گا؟ چاہیے کہ کوئی ایسا ہو جو اس کی طرف سے ملکیت کا اظہار بھی کرے، فیصلہ بھی صادر کرے، اس کے پاس تمام اعمال بھی آئیں، اور پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ رہے کہ یہ مالک نہیں. مالک کا لفظ ہٹا دیا گیا، حاکم کا لفظ لایا گیا. وہی حاکم یوم الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تو یہ تمام کیفیتیں کوئی اور پیش نہیں کر سکتی. اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر مجھے تخت قضاوت پر جگہ دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے، انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے، قرآن والوں کو قرآن سے فیصلہ کر کے بتا دوں. ہر کتاب خدا پکار اٹھے گی کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہوا ہے اس سے بہتر کوئی اور فیصلہ سوائے امیر المومنین کا کوئی نہیں کر سکتا. کتاب انجیل پکار اٹھے کہ بے شک مجھ میں جو تحریر ہے امیر المومنین السلام کے علاوہ کوئی اور ایسا بتلائی نہیں. زبور کہہ اٹھے کہ جو کچھ ہم میں لکھا ہوا ہے وہ امیر المومنین علی طالب السلام نے. انجیل کہہ اٹھے کہ جو کچھ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی حکم انجیل. فرقان میں بھی یہی، فرقان کی جو کچھ مفاہیم و مطالب ہیں ان سب کے مالک و مختار کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو آپ نے اعلان فرمایا کہ خدا کی قسم جتنے لوگ ہیں ان باتوں پہ یاد رکھیں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تقسیم ہو گئے، اور 72 فرقوں میں 71 فرقوں میں 70 جہنمی، ایک جو ہے وہ ناجی، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی کو ماننے والا ہے. پیغمبر پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک کہ وصی پیغمبر کو نہ مانا جائے. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی کو اگر مانتے ہوں گے تو وہی فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہیں. یہودیوں میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن وصی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے تو پتہ چلے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح معنوں میں مانتے تھے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ
حضرت یوشع علیہ السلام کو نہیں مانتے تو وہ سب کے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، وہ 71 جہنمی، ایک جنتی، ان میں 72 جہنمی، ایک جنتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، جو ان کے وسیع کو مانتا ہے بس وہی فرقہ ناجیہ ہے حقہ۔ یہی بات امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہے۔ ان 73 فرقوں میں جو امیر المومنین علی علیہ السلام وسیع محمد علیہ السلام کو مانتا ہے وہی جنتی ہے، باقی سب جہنمی۔ صلی اللہ محمد۔ تو نہ یہ دعویٰ اور کوئی کر سکتا ہے، نہ اس دعوے کے مصداق کوئی اور ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے بھی اگر ضمانت لی تو پوری کائنات میں سورہ مزمل میں آپ کو ایک امر ملے گا کہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کے مرہون منت، کل نفس کسبت بما رہی، جو جتنے افراد ہیں کائنات کے وہ اپنے اعمال کے مرہون منت ہیں، جیسا عمل کریں گے ویسا ان کو جزا، ویسی جزا ان کو، ویسی جزا ان کو ملے گی۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کل نفس بما کسبت رہی الا اصحاب الیمین، جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے والا، وہ اس زمرے میں داخل نہیں۔ ان کو ان کے ایمان کے صدقے میں اتنا کچھ دے دیا جائے گا کہ وہ سیدھے امیر المومنین علیہ السلام یا علی کہتے ہوئے داخل ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرقہ کون سے؟ وہ امیر المومنین السلام کو ماننے والا۔ اور یہ سب مقامات دیکھنے کے بعد جب ان میں سے ایک شخص نے جلتی ہوئی بجلیاں نامی ایک کتاب لکھی شیعوں کے خلاف، صواعق مورخہ، اس ملعون نے اس بات کو دیکھنے کے بعد جب اس حدیث پر اس کی نظر پڑی کہ شیعت و علی ہم الفائزون، شیعہ علی علیہ السلام ہی کامیاب ہیں، تو تڑپ کے یہ لکھ پڑا کہ اس سے مراد سنی، اس کے بعد محمد، یعنی ایسی لغویت اور محمل بات کہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لفظ ہی کو حذف کیا، اس نے کہا اس سے مراد سنی۔ اس لفظ سے چڑھنے والے مجبور ہو کے اس مقام پر یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ یہاں شیعت و علی سے مراد سنی ہے، لکھنے والا سنی۔ اب یہاں کچھ بات بن نہیں پڑی، لکھا ہے صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعت و علی ہم الفائزون، شیعہ علی علیہ السلام ہی کامیاب ہیں۔ پریشان ہو گیا کہ شیعہ علی صاف صاف لکھا ہوا، یعنی اس سے مراد سنی۔ تو یہ لغویتیں، یہ محمل باتیں، یہ انہی لوگوں سے ممکن۔ یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ حق کا انکار کرتے چلے آج تک، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جہاں انہوں نے اس بات کو دیکھا تو حق کا انکار تو نہیں کر سکے، لیکن حق کی جگہ ناحق لکھ دیا۔ یعنی آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا جہاں کسی بات کے شیعہ کے بارے میں آپ کو انتصاب ملے گا انتفاع، تو وہاں نہیں کہتے نہیں شیعہ کے لوگ، تو پھر یہاں کیا ہوگی؟ یہ کیسے اس لفظ کو بدل کے سنی کہہ دیا، لکھ دیا؟ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعوں کی عظمت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس محبوب لفظ کو اپنے محبوب، اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا سورہ الصافات میں، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ تو اب یہاں بھی بدل دو، نہیں بدل سکتے۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ان کے شیعوں میں ابراہیم علیہ السلام یقیناً ہیں، یہاں بھی نہیں بدل سکتے۔ لاکھ کچھ بھی کر لیں تو شیعہ ابراہیم علیہ السلام، شیعہ علی علیہ السلام ہی شیعہ ابراہیم نہیں، ابراہیم شیعہ ہیں، شیعہ علی علیہ السلام، اور ہم لوگوں کو نسبتاً یعنی ایک نسبت کی وجہ سے مولا کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ہماری شیعہ کہا جائے، ورنہ ہم ویسے تو نہیں ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام جن سے کوئی گناہ سزا نہ ہوا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں ابراہیم، الیاس، یہ ہیں شیعہ، پیغمبر جو ہیں وہ شیعہ ہیں۔ تو جس کے شیعہ ہونے کے لیے پیغمبری درکار ہو، صلی اللہ محمد، اس کی عظمت کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہونا ہو تو ابراہیم ہو، وہ ہیں ابراہیم، وہ ہیں شیعہ، شیعہ علی علیہ السلام۔ ہم اس لیے شیعہ ہیں کہ ہم معصوم میں شیعہ ہیں، ہمیں معصوم میں شیعہ۔ جو لفظ ان کے لیے آیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہی ان خادموں کے لیے، ماتم کرنے والوں کے لیے۔
اپنی عظمت کا اندازہ فرمائیے، احساس فرمائیے. خدا کی قسم اگر یہ اس لفظ کو ہمارے لیے استعمال نہ فرماتے تو ہم بھی خاسرین میں سے، ہم بھی خسارہ کھانے والوں میں. مولا نے آپ کی ہماری عظمت کو اتنا بلند فرمایا، کوئی اس مقام علو تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مقام علو، یہ مقام بلندی، یہ عظمت اور رفعت حسین حضور علیہ السلام کے عطا. اور یہ عظمت ہر ایک کے نصیب میں نہیں. حسین علیہ السلام کی آتش کا ذہن میں تصور ابھرتے ہی گریا، اور آپ کی مصیبت پر ایسے گریا کرنا جیسے کوئی غمزدہ ماں جس کا نوجوان پسر مار ڈالا. یہ تڑپنا آپ کا. وہ معصوم یہی فرماتے ہیں کہ جو معصوم انسان تشریف لاتے ہیں اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ دیکھیں کون ہمارے مصائب کو کس طرح سنتا ہے. آپ پر اضطراب کیسے تاری ہوتی ہے؟ شہزادی میں دیکھ سمجھتی ہے ہم میں سے اس کا احساس ہے. دیکھیے ایک مثال آپ کے سامنے کی دوں. آپ نے سنا اگر کسی پر کوئی مصیبت گزرتی تو مصیبتیں تو گزر رہی ہیں، روز آپ اخباروں پڑھتے ہیں یہ ہوا، لیکن وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارا بیمار ہے معلوم ہوتا ہے تڑپ جاتا ہے انسان، کیونکہ ہم سے تعلق ہے، تعلق میں خاطر ہے، تو جتنا قریبی تعلق میں خاطر ہوگا اس پر ویسا ہی اضطراب ہوگا. کوئی فوراً دوڑ پڑتا ہے کچھ کیا جائے، کچھ ہونا چاہیے. تو یہ جو کچھ بھی آپ اظہار غم فرما رہے ہیں، تعزیت فرما رہے ہیں، شہزادی کو پرسا دینے کی کوشش کرتی ہے. شہزادی یہی فرماتی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہم پر کس طرح گریا کرتا ہے. حضرت امام السلام شبیہ ہے، کل بھی زیادہ گریا کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے، آج بھی کرنا ہے. اس احساس کے ساتھ کہ بیویوں پر کیا گزر رہی ہے. ایک بات سامنے اور وہ یہ کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، عزادار کامیاب، شیعہ کامیاب. حدیث اقسام میں آپ اسی بات کی گواہی دیتے ہیں. فاز و سوئے ہم کامیاب ہوئے، ہمارے شیعہ کامیاب. اور اس کے بعد مولانا نے قسم کھا کے خدا کی قسم ہم کامیاب ہوئے، ہمارے شیعہ کامیاب، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بس ایک ایسی عظیم کامیابی کا تذکرہ اس ماہ گزشتہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی کامیابی کا تذکرہ. معصوم نے اس وقت اس کامیابی کا ذکر فرمایا. شیعوں کے لیے بھی یہی منزل ہے. ہم زندگی تمام بھی کامیاب اور اس وقت بھی کامیاب جب کہ لبوں پر یا علی ہو تب نکل جائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پکڑے. بڑی شدید منزل ہے، اور اسی کے ساتھ اس بات کا احساس بھی کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اپنی زندگیوں گزارا. اور دم آخر اگر زبان پہ یا علی ہو، مولا کی مصیبتیں یاد رہیں، دم اس عالم میں نکلے کہ مولا برسر لگے. وہ سجدہ، وہ کیسا سجدہ تھا امیر المومنین، اور اس سجدے کے عالم میں وار کرنے والے کو خدا کی لعنت. بیویوں پر قیامت گزر گئی آل محمد علیہ السلام. جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. جو عزادار ماتم کرتے ہیں آج کل ہر لمحہ وہ کامیاب، دنیا میں بھی آخرت میں. ہم غلام حسین مظلوم علیہ السلام کے لیے پیدا ہوئے. شہزادی کی بڑی تمنا تھی کہ حسین مظلوم علیہ السلام پر والا کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا تھا کہ بیٹی خدا ایک قوم کو مقرر کرے گا ایسا کہ وہ اہل بیت کے مردوں کو ماتم کریں، ان کے مرد اہل بیت کے مردوں کو ماتم کریں.
ان کی خواتین اہل بیت کی خواتین پہ کریا کریں. بیویوں میں اضطراب کیسا غم گزر گیا، بیویوں پر کیا عالم تھا. بس ایک مصیبت ذہن میں آ گئی. بعد شہادت حسین علیہ السلام، بعد شہادت حضرت عباس علیہ السلام، عید کا دن جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. تو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کے شہزادے کو قریب بلایا اور وہ کرتا طلب کیا جسے خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے تیار کیا. اور جیسے ہی فرزند عباس علیہ السلام قریب آئے، آپ نے وہی کرتا جناب عباس علیہ السلام کا جناب فاضل کے سیب تن فرما دیا. جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام آئے اور فرزند عباس علیہ السلام پر نظر پڑی، ایک آہ کی ہائے چچا عباس، گریا فرمانے لگے اپنے چچا عباس کو یاد کر کے. کیا عالم جو حضرت عباس علیہ السلام بھتیجے کو دیکھ کے مولا نے گریا کرنا شروع کیا. ہائے چچا عباس. اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون وإلى صراط المستقيم. لا إله إلا الله. ظهور محمد صلى الله عليه وسلم تعطيه. لا إله. انتقام من المسلمين. لا إله. ما تقصد.